بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آبادی سے بہت دور ایک غریب آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیوی کوئی اچھے دل کی عورت نہیں تھی۔ 2 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود اس کی فطرت نہیں بدل سکی تھی۔ وہ بہت خود غرض عورت تھی۔ وہ غریب آدمی بہت ہی تنگ دست تھا۔ دن بھر محنت مزدوری کرنے کے باوجود اس کے گھر میں تنگی رہتی تھی۔ اکثر اوقات اس کے گھر میں کھانے کے لیے کم ہی کچھ ہوتا تھا اور بعض اوقات تو بالکل بھی کچھ نہ ہوتا۔ اس صورت میں اس سارے خاندان کو بھوکے پیٹ سونا پڑتا تھا۔ لہٰذا ہفتے میں 2-3 دن اس خاندان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج ایک مرتبہ پھر وہ تمام لوگ بھوکے پیٹ سوئے کہ رات کو بیٹے ابراہیم نے ماں باپ کی باتیں سنی۔ ان کے باپ سے ان کی ماں کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، تم ایسا کرو ان بچوں کو جنگل میں چھوڑ آؤ۔ باپ نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا یہ ہمارے بچے ہیں، میں ان کو جنگل میں کس طرح چھوڑ سکتا ہوں؟ وہاں بے شمار جانور اور دوسرے درندے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو پھاڑ کھائیں گے۔ میں ان دونوں پر اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا۔ لیکن ماں لڑنے جھگڑنے اور چیخنے چلانے لگی۔ بالآخر وہ اپنے بچوں کو جنگل چھوڑ آنے پر تیار ہو گیا۔ ابراہیم نے ماں باپ کی ساری باتیں سن لی تھی۔ وہ چپکے سے بستر سے اٹھا اور باہر نکل کر سوچنے لگا۔ اس کی بہن ہانیہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، لیکن اسے تو کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ اگلی صبح اس کا باپ انہیں دور جنگل میں لے گیا۔ یہ بات تو صرف ابراہیم کو معلوم تھی کہ ان کا باپ اتنی دور جنگل میں انہیں کیوں لایا ہے۔ یہاں پہنچ کر کچھ دیر بعد اس نے بچوں سے کہا تم یہاں آرام کرو، میں کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں کاٹنے جا رہا ہوں۔ واپسی پر تم دونوں کو گھر ساتھ لے جاؤں گا، تم دونوں یہیں رہنا، میرے پیچھے مت آنا۔ ابراہیم خاموش رہا کیونکہ اسے ساری بات معلوم تھی، لیکن ہانیہ رونے لگی۔ لیکن باپ دونوں بچوں کو تسلی دے کر چلا گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ان کا باپ روتے ہوئے جا رہا تھا۔ ابراہیم جانتا تھا کہ باپ نے ہمیں ماں کے کہنے پر اس ویران جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سورج ڈوبنے لگا اور اندھیرا ہونے لگا۔ اس جنگل میں ایک درخت پر جھولا تھا۔ یہ دونوں بھائی بہن اس پر بیٹھ گئے۔ ابراہیم نے اپنی چھوٹی بہن کو تسلی دی کہ فکر نہ کرو، بس چاند نکلنے دو، پھر ہم اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ وہ خود بھی گھبرایا ہوا تھا، لیکن بہن کو تسلی دیتا رہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تب کہیں جا کر ہانیہ خاموش ہوئی۔ وہ دونوں بیٹھ کر چاند کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں چاند نکلا۔ ان دونوں نے چلنا شروع کر دیا، لیکن جنگل سے نکلنے کا راستہ انہیں نہیں مل سکا۔ تھکن، بھوک، پیاس اور پریشانی سے ان دونوں کا اب برا حال تھا اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اتنے میں انہیں ایک جھونپڑی نظر آئی۔ دونوں بہن بھائی اس کی طرف تیزی سے لپکے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک بڑھیا جھاڑو لگا رہی تھی۔ اس بڑھیا نے نہایت ہی محبت بھرے انداز سے کہا یہ تمہارا ہی گھر ہے، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، اندر آ جاؤ، میں تم دونوں کو کھانے کے لیے بہت کچھ دوں گی۔ دونوں بہن بھائی خوشی خوشی اس کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس بڑھیا نے ان دونوں کو پکڑ لیا، پھر ابراہیم کو درخت کی شاخوں سے باندھ دیا، کیونکہ 3 دن بعد سورج گرہن جو تھا۔ وہ بڑھیا ایک جادوگرنی تھی۔ وہ ابراہیم کو اس دن مار کر سب سے بڑی جادوگرنی بننا چاہتی تھی۔ اب ہانیہ سخت پریشان تھی کہ اب وہ کیا کرے کہ اگلے دن اس نے اس جادوگرنی کو ایک تتلی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ
इस तितली को पकड़कर कहीं मैं छुपा दूं। फिर उसने तितली को पकड़ लिया और झोंपड़ी में एक जगह पर छुपा दिया। बुढ़िया तितली को ढूंढने लगी और उन दोनों से बेखबर हो गई। फिर बड़ी मुश्किल से हानिया ने इब्राहिम को उन शाखों से आज़ाद किया और वो दोनों बहन भाई वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। इधर उनकी वो माँ उनके बाप को छोड़कर भी जा चुकी थी। फिर उनके बाप ने अल्लाह से माफ़ी मांगकर दुआ की, या अल्लाह मेरे बच्चे मुझसे मिला दे। जिसकी खातिर बच्चे छोड़े आज वो मुझे खुद छोड़कर चली गई। बाप की दुआ कबूल हुई और उन दोनों बहन भाइयों को घर का रास्ता मिल गया और वो घर पहुंच गए। बाप इन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और इन्हें गले से लगा लिया। फिर एक नेक औरत उस आदमी के निकाह में आई और उसे काम मिलने लगा। चंद ही दिनों में उसके घर में खुशहाली आ गई। बस उन बच्चों की माँ ये बात ना समझ सकी कि सबको पैदा करने वाला सबके नसीब का रिस्क भी देने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि दिलचस्प कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।